بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو 404 کا پہلا اسائنمنٹ ہے اور اس کے 10 مارکس ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو ایک کیس دیا ہے کہ سیمسنگ یہ ساؤتھ کوریا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور سیمسنگ گلیکسی اور نوٹ سیریز یہ آئی فون کے سیل کے ریڈکشن کے لیے ذمہ دار ہے۔ اسی وجہ سے آئی فون کا جو فروخت ہے وہ اس کی وجہ سے کم ہوا ہے۔ تو سیمسنگ ہیز ڈیولپ انٹو ون آف دا لارجسٹ اینڈ موسٹ پروفیٹیبل کمپنیز ناٹ اونلی ان ایشیا بٹ ورلڈ وائڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ سیمسنگ یہ ایک سب سے بڑی کمپنی ہے اور بہت زیادہ منافع کماتی ہے، نہ صرف ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں، اور اس کے کوالٹی بیس پروڈکٹ ہیں جس میں کہ موبائلز میں ایکسٹرا فیچرز ہے اور اپنے کریٹیوٹی اور اسمارٹنیس کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک کویسچن دیا ہے کہ سپوز کرے کہ سیمسنگ نے ایک نیا موبائل لانچ کیا پاکستان میں 2021 میں، اور اس موبائل کی جو قیمت ہے وہ $500 ہے۔ تو دو طرح کے کنزیومرز ہے، ایک کنزیومر اے ہے اور دوسرا کنزیومر بی ہے۔ کنزیومر اے وہ 4 موبائل خریدتا ہے $500 ایٹ دس پرائس، یعنی اگر ایک موبائل کی قیمت وہ $500 ہے تو کنزیومر اے وہ 4 موبائلز خریدتا ہے، جبکہ کنزیومر بی وہ 2 یونٹس آف دا پروڈکٹ یعنی 2 موبائلز خریدتا ہے۔ تو کنزیومر اے اور کنزیومر بی کے جو انکم کنسٹرینٹس ہے وہ $100 ہے 2021 میں۔ اب سپوز کرے کہ کنزیومر اے کا جو انکم ہے وہ $100 سے ڈبل ہو کر $200 ہوا، اور کنزیومر بی کا جو انکم ہے وہ 150 تک اس میں اضافہ ہوا، یعنی $100 سے اب وہ $150 ہو گیا تو 2022 میں۔ تو ڈیمانڈ آف دا پروڈکٹ چینجز ان دا وے دیٹ کنزیومر اے ڈیمانڈز 9 یونٹ۔ جب کنزیومر اے کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو اب وہ 4 کی بجائے 9 موبائلز خریدتا ہے، جبکہ کنزیومر بی کا جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوا۔ 2021 میں وہ 2 موبائلز خریدتا تھا، اب 2022 میں وہ 2 کی بجائے 1 موبائل خریدتا ہے۔ تو یہ تمام انفارمیشن اس ٹیبل میں دیا گیا ہے۔ سپوز کرے کہ یہاں پہ ایئر ہے 2021 اور موبائل کی قیمت $500 ہے، 2022 میں بھی $500 ہے، تو جو انکم آف کنزیومر اے ہے تو 2021 میں $100 ہے اور 2022 میں $200 ہے، جو کہ وہ کوانٹٹی ڈیمانڈ کرتا ہے کنزیومر اے۔ تو 2021 میں جب اس کا انکم $100 ہے تو وہ 4 موبائل خریدتا ہے، جب اس کا انکم بڑھ جاتا ہے $200 یعنی ڈبل ہو جاتا ہے تو وہ اب 4 کی بجائے 9 موبائلز خریدتا ہے، جبکہ کنزیومر بی کا انکم وہ اس کی آمدنی 2021 میں $100 ہے، جب $100 تھی تو وہ 2 موبائلز خریدتی ہے، جب اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا $150 ہوا تو اب وہ 2 کی بجائے صرف 1 موبائل خریدتا ہے، اور شاید یہ 1 موبائل وہ آئی فون یا دوسری کمپنی کا وہ خریدتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے آپ کو کویسچن دیا ہے کہ فائنڈ آؤٹ دا انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار دا کنزیومر اے اینڈ کنزیومر بی۔ کنزیومر اے اور کنزیومر بی کے لیے انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ آپ ڈٹرمن کریں۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جو الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کرے اور ہر کنزیومر کے لیے۔ تو یہ 2 کویسچن ہے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے، آلریڈی یہ ٹیبل آپ کو میں نے بتایا، دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ ٹیبل ہے اس میں آپ کو تمام انفارمیشن دیا گیا ہے کہ 2022 میں موبائل کی قیمت وہ $500 تھی، اور 2021 میں کنزیومر اے کا جو انکم تھا وہ $100 تھا، اور 2022 میں وہ ڈبل ہو کر $200۔ تو جب اس کے انکم 2021 میں $100 تھا تو وہ 4 موبائلز خریدتا تھا، اب وہ 9 موبائلز خریدتا ہے، اس کا ڈیمانڈ ہے۔ اور کنزیومر بی کا جو انکم تھا 2021 میں وہ $100 تھا، اب وہ 2022 میں بڑھ چکا ہے اور $150 اس کی آمدنی ہے۔ تو 2021 میں اس کا ڈیمانڈ تھا 2
یونٹس اور اب وہ 1 یونٹ خریدتا ہے۔ تو ان دو کنزیومرز کے لیے ہم انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ تو انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار کنزیومر اے، تو ہمیں فارمولے کا پتہ ہے کہ انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ از ایکول ٹو پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ڈیوائڈ بائی پرسنٹیج چینج ان انکم۔ تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ وائی ای ڈی از ایکول ٹو چینج ان کوانٹٹی ڈیوائڈ بائی Q1، یعنی اولڈ کوانٹٹی ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا وی ڈیوائڈ بائی وائی ون۔ تو ہم چینج ان کوانٹٹی کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ Q2 مائنس Q1 ڈیوائڈ بائی Q1، اور انکم کو ہم اس طرح جو چینج ان انکم ہے Y2 مائنس Y1 ڈیوائڈ بائی Y1۔ تو اس میں ہم وہ جو ویلیوز ہے وہ پٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں ویلیوز پٹ کریں وائی ای ڈی، اب ہمیں پتہ ہے کہ جو نیو ڈیمانڈ ہے وہ 9 ہے، اور 2021 میں ڈیمانڈ تھا 4 یونٹ ڈیوائڈ بائی 4، اور اسی طرح جو نیو انکم ہے 2022 میں وہ $200 ہے، اور 2021 میں $100 تھا، تو 200 مائنس 100 ڈیوائڈ بائی 100۔ تو 9 مائنس 4 از اکول ٹو 5 اوور 4، 100 ڈیوائڈ بائی 100۔ تو یہاں سے 5 کو 4 پہ ڈیوائڈ کرے تو اس کا آنسر آتا ہے 1.25، یعنی یہاں پہ جو انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہے کنزیومر ایک کے لیے وہ 1.25 کے برابر ہے۔ اب ہم انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار کنزیومر بی کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ تو یہی فارمولہ ہے کہ وائی ای ڈی از اکول ٹو ڈیلٹا کیو ڈیوائڈ بائی Q1 ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا وائی ڈیوائڈ بائی Y1، کیونکہ پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیوائڈ بائی پرسنٹیج چینج ان انکم۔ تو ڈیلٹا کیو کو ہم Q2 مائنس Q1 اور نیچے آپ Q1 لے کے ڈیوائڈ بائی انکم، تو چینج ان انکم ہے پرسنٹیج چینج، اس کو ہم Y2 مائنس Y1 ڈیوائڈ بائی Y1۔ تو اسی فارمولے میں آپ ویلیوز پٹ کریں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنزیومر 2 تھا تو اس نے 2022 میں ایک موبائل خریدا ہے، اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، جبکہ 2021 میں انہوں نے 2 موبائلز کو خریدا تھا۔ تو 1 مائنس 2 ڈیوائڈ بائی 2، اسے ڈیوائڈ بائی 150 مائنس 100 ڈیوائڈ بائی 100۔ تو یہ برابر ہے 1 مائنس 2 ڈیوائڈ بائی 2 مائنس 1 اوور 2، 150 سے 100 مائنس کرے تو 50 ڈیوائڈ بائی 100۔ تو یہاں پہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مائنس 0.5 ڈیوائڈ بائی 0.5 از اکول ٹو -1۔ تو یہاں پہ جو انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہے کنزیومر اے کے لیے وہ -1 ہے۔ اب ہم اس رزلٹ کو اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کو اکنامک میننگ دیتے ہیں۔ تو کنزیومر اے کے لیے جو ہم نے معلوم کیا تو وہاں پہ انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ وہ 1.25 کے برابر تھا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ 1.25 یہ 1 سے زیادہ ہے، یعنی یہاں پہ انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ 1 سے زیادہ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اس کی ویلیو 1 سے زیادہ ہو تو یہ پروڈکٹ یہ لگژری ہے، لگژری پروڈکٹ ہے، یا اس کو ہم سپیریئر پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو نیو موبائل ہے سیمسنگ کا، اور پاکستان میں آیا ہے، لانچ کیا ہے انہوں نے، تو یہ ایک لگژری پروڈکٹ ہے اور سپیریئر پروڈکٹ ہے کنزیومر اے کے لیے۔ تو یہ کنزیومر اے کے لیے لگژری پروڈکٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ وہ بڑھ جاتی ہے، جتنا انکم میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں، انکم جب $100 تھا تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ وہ 4 یونٹس تھے۔ اب جب انکم وہ 100% میں اضافہ ہوا، یعنی $200 ہوا، تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں کافی زیادہ اضافہ ہوا، 4 کی بجائے 8 ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کنزیومر اے 8 کی بجائے کتنا لیتا ہے؟ 9۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ہے اس میں انکریز وہ انکم سے بھی زیادہ ہوا ہے، تو یہ لگژری پروڈکٹ ہے اور سپیریئر پروڈکٹ ہے۔ اب انٹرپریٹیشن آف دا کیلکولیٹڈ انکم الاسٹیسٹی فار کنزیومر بی، تو کنزیومر بی کے لیے جو انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ تھا وہ -1 کے برابر تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ -1 1 سے کم ہوتا ہے، تو یہاں پہ انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ وہ 1 سے کم ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ وہ 1 سے کم ہو تو یہ پروڈکٹ وہ انفیریئر ہوگا، لہٰذا
کنزیومر بی کے لیے یہ نیا موبائل انفیریئر پروڈکٹ ہوگا، لہٰذا وہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ مہنگا موبائل خریدے اور اس کی جو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ہے اس میں کمی لائے۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ انفیریئر پروڈکٹ اس لیے ہے کہ جو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے۔ 2021 میں وہ 2 یونٹس تھا اور اب 2022 میں وہ 1 یونٹ ہے، تو 2 یونٹ سے 1 یونٹ تک وہ آیا ہے، کم ہوا ہے، اور جب انکم میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا جب 2021 میں اس کی آمدنی وہ $100 تھی تو وہ 2 موبائلز وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا، لیکن جب اب 2022 میں اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا $150 تو اس نے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں کمی لائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو موبائل ہے سیمسنگ، یہ اس کے لیے انفیریئر پروڈکٹ ہے، اور وہ جو دیگر کمپنیز ہے جس میں زیادہ فیچرز ہے اور ایڈوانس موبائلز ہے، اب وہ اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ جو سیمسنگ کا جو موبائل تھا تو کنزیومر اے کے لیے یہ سپیریئر پروڈکٹ تھا اور کنزیومر بی کے لیے یہ انفیریئر پروڈکٹ ہے۔ تو آپ کے اسائنمنٹ کا جواب آپ کو مل گیا۔